کیا فرمایا قرآن پاک سنتے جائیے، گھروں کے اندر قرآن ہے اور قرآن پاک کو کھولیے اور پڑھیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ زمانہ جاہلیت کی طرح عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے چہرہ کھول کر بازاروں میں مت آؤ، اگر گھر کی چار دیواری سے باہر جانا ہے تو اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لو، بڑی چادریں اوڑھ لو، پھر اپنے گھروں سے باہر نکل آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے قرآن پاک کے اندر حکم دیا، نبی علیہ السلام نے حکم خدا صحابہ کرام کو سنایا، صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو سنایا، بیٹیوں کو سنایا، حتیٰ کہ آج تک وہ قرآن عورت کو رہنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ پردہ کتنا ضروری ہے؟ فرمایا جس گھر کے اندر اللہ کے احکام پورے کیے جاتے ہوں، جس گھر کے اندر دین اور اسلام کا خیال رکھا جاتا ہو، جس گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو، جس گھر کے اندر دین پر عمل کیا جاتا ہو، فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ان گھر والوں کو یہ نصیب ہوتی ہے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے سب سے پہلی جو چیز نصیب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا دلوں کا سکون ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پیسہ بہت ہے، بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بنے ہیں، مگر دلوں کا سکون نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دلوں کا سکون اپنی عبادت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو کسی نے کہا نہ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، چلا جب سکندر دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا، گھر میں اسلام زندہ ہوگا، پھر اللہ دلوں کا سکون عطا فرمائے۔ فرمایا دین پر عمل کرنے کی وجہ سے سب سے پہلی جو چیز نصیب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ دلوں کا سکون ہے، دلوں کا سکون ہے، وگرنہ دنیا کی ہر سہولت موجود ہوتی ہے مگر رات کو چین سے نیند نہیں آتی، دن کو سکون نہیں آتا، گھر اتنا بڑا ہے مگر سکون نہیں، کہتے گھر کھانے کو آتا ہے، سکون نہیں ہے کیونکہ ہمارے گھروں میں اسلام نہیں ہے۔ جب ہمارے گھروں میں اسلام ہوگا، جب ماں بہنوں میں اسلام ہوگا جو سارا دن گھر کے اندر رہتی ہیں، پھر گھر کے اندر دلوں کا سکون بھی ہوگا۔ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ پوری امت کی اماں، سبحان اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں، نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر، جبرائیل امین قرآن لاتے تھے، آتے تھے قرآن لاتے، آتے قرآن لاتے، ایک دن اچانک ہی واپس چلے، بتایا نہیں، اچانک ہی وہی لے کے آئے، اچانک واپس چلے گئے۔
آقا علیہ السلام پریشان ہوئے جب دوسرے دن جبرائیل امین آئے تو کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا جبریل کل تم بغیر بتائے اچانک چلے گئے۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں توجہ کرنا۔ آقا علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا اچانک چلے گئے بغیر بتائے چلے گئے کیا بات تھی؟ جبرائیل امین کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، اللہ کا پیغام لے کے آیا تھا، رب کا قرآن لے کے آیا تھا آپ کے پاس، مگر آپ کی اہلیہ آپ کی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کے بیٹھے بیٹھے اچانک دوپٹہ سر سے ہٹ گیا، بال نظر آنے لگ گئے تو ہم واپس چلے گئے کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے او میرے فرشتوں جس گھر کے اندر عورت کے سر پہ کپڑا نہ ہو، بال نظر آ رہے ہوں، تم نے اس گھر میں جانا نہیں۔ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی اہلیہ کے بال نظر آئے، اگر پیغمبر علیہ السلام کی بیوی کے بال نظر آئے اور فرشتہ واپس چلا گیا تو جس گھروں کے اندر عورتیں اپنا دوپٹہ اتار کر دروازے پہ رکھ دیتی ہیں، تار پہ رکھ دیتی ہیں، کیا کرنے لگی ہیں جی؟ صفائی کرنے لگی ہیں، سارا دوپٹہ ہی اتار دیا، پورا سر ننگا کر لیا۔ جبرائیل امین نے بتایا اللہ کے رسول ہمیں اللہ نے منع کیا ہے کہ جس گھر میں عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوگا تم نے اس گھر میں جانا نہیں ہے، کیونکہ جب عورت کے سر سے دوپٹہ اترتا ہے وہاں پہ شیطان ڈیرا کر لیتا ہے، شیطان اور فرشتہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، اس لیے جب شیطان ڈیرا جماتے ہیں ہم رب کے فرشتے وہاں نہیں ہوتے۔ تو ماؤں بہنوں پیغمبر علیہ السلام کی اہلیہ ہے، امام الانبیاء کی بیوی ہے، جس نے سب سے پہلے عورتوں کے اندر کلمہ پڑھا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ، وہ خاتون جنت ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والی، اتنی نیک خاتون ہے کہ اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے سلام آیا ہے۔ جب ماں اتنی نیک تھی تو بیٹیاں بھی نیک تھیں، سبحان اللہ، ماں اتنی نیک تھی تو بیٹیاں بھی نیک تھیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی حضرت سیدہ زینب بڑی نیک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخت جگر ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی نیک تھی، لیکن ان کے بدن سے پیدا ہونے والی رقیہ بھی نیک تھی، ام کلثوم بھی نیک تھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا بھی نیک تھی۔ چار بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائیں اور چاروں بیٹیاں نیک تھیں، سبحان اللہ، پھر آگے ان کے بچے بھی نیک تھے۔ سیدہ زینب کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حضرت سیدہ امامہ، سیدہ امامہ، اور حضرت زینب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام علی بن ابو العاص بن ربیعہ بھی تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے کے بدن سے جو لڑکے پیدا ہوئے وہ بھی اللہ کے نبی کے نواسے، اور جو زینب کے بدن سے پیدا ہوئے وہ بھی نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد دوسری شادی کی ہے وہ سیدہ زینب کی بیٹی امامہ سے کی ہے، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کی بانجی سے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ایک بیٹی ہے، تین بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھ کر دیکھو حضرت علی کی دوسری بیوی کا نام کیا ہے، وہ کہیں گے دوسری بیوی کا نام امامہ ہے، اسے پوچھو اس کی اماں کا نام کیا ہے، وہ نہیں بتاتے، کیوں؟ اگر بتائیں گے تو اللہ کے نبی کی بیٹی ثابت ہوتی، تو بیٹیوں کو چھپانے کے لیے ان کے نام چھپائے گئے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی کل کتنی بیٹیاں تھیں؟ چار بیٹیاں تھیں پیغمبر علیہ السلام کی۔ قرآن بھی کہتا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک
سیدہ زینب بھی نیک کیونکہ اماں نیک، سیدہ رقیہ بھی نیک کیونکہ اماں نیک، سیدہ ام کلثوم بھی نیک کیونکہ اماں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی نیک کیونکہ اماں نیک، اور آگے چلیے حضرت فاطمہ الزہرا کے حسن ہے وہ بھی نیک، حسین ہے وہ بھی نیک، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے یہاں بطن سے لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام زینب ہے وہ بھی نیک، ام کلثوم ہے وہ بھی نیک، رقیہ ہے وہ بھی نیک، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا نام، ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، اور یہ حضرت عمر کی بیوی ہے، یہ حضرت عمر کی بیوی ہے۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے لیے جس خاوند کا انتخاب کیا ہے، آج ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ تلاش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لڑکا اچھا ہونا چاہیے، لڑکا نیک ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے بھی دیکھا کہ میں جس اپنی بیٹی کو کہا جس کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں وہ بھی نیک ہونا چاہیے، وہ بھی عادل ہونا چاہیے، تو حضرت علی نے کس کا انتخاب کیا؟ حضرت عمر بن خطاب کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگر نفرتیں ہوتی تو رشتے نہ ہوتے۔ ہم رشتے داروں میں اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بچی کا رشتہ نہیں کرتے، اسی کہتے ہیں تھونوں ویکھ لیا تھونوں اسی ویکھ لیا، کوئی پسانی نہیں۔ لیکن حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دی ہے، اور دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں، علی نے پورے عرب پہ نظر ڈالی ہے اپنی بیٹی کے لیے کہ میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے والا کون ہو، مجھے علی کو عمر بن خطاب سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب سے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سلام آیا، اللہ کا سلام آیا، سبحان اللہ۔ اور بیٹیاں نے آگے بیٹے بھی نے، ساری نسل نے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے لڑکوں سے، مجھ محمد کی نسل چلے گی میری بیٹے سے۔ سبحان اللہ۔ ارے حضرت خدیجہ الکبریٰ نیک تھی، اور قیامت کے قریب جو امام مہدی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قرب قیامت امام مہدی آئیں گے ان کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، ان کی والد کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر سیدہ آمنہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہاں تک سلسلہ چلا؟ ایک خدیجہ الکبریٰ سے۔ عورت نیک ہو پورا خاندان نیک ہے، پورا گھرانہ نیک ہے، ساری نسلیں نیک ہیں، تو اس لیے عورت کا بڑا کردار ہے، بڑا کردار ہے عورت کا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے رخصت ہونے لگی، غسل کیا، غسل کرتے کہنے لگی علی میں نے غسل کر لیا، میں جا رہی ہوں 24 سال کی عمر۔ کتنی عمر؟ 24 سال کی عمر۔ ارے 24 سال کی عمر ہے، لیکن اپنی زندگی میں نمازیں اس طرح پڑھتی ہے، اللہ کا قرآن اس طرح تلاوت کرتی ہے، ہاتھ سے چکی چل رہی ہے، زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز اس طرح پڑھتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور نماز شروع کر دیتی ہے، نماز میں اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، پہلی رکعت میں کھڑی ہے، حضرت بلال حبشی آ جاتے ہیں، فجر کی اذان شروع کر دی، جلدی سے دوسری رکعت کو مکمل کر لیا، دوسری رکعت مکمل کر کے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ سے کہنے لگی یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ محمد کی بیٹی کی 2 رکعتیں بھی پوری نہ ہوئیں،
یعنی ایسے نفل، ایسی قرآن کی تلاوت. آج میری اور تیری بیٹی رات کا وقت ہے، انٹرنیٹ کے آگے ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، ڈراموں کی قسطیں چل رہی ہیں، مگر جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی لگتے جگر اس کی بیٹی رات کا وقت ہے اللہ کا قرآن پڑھتی ہے. آج ہماری رات نہ گزرتی ہو، ہم کہتے ہیں کچھ فلم لگا لو، خبریں لگا لو، معاذ اللہ ڈرامہ لگا لو، ٹی وی اور وی سی آر آن کر لو، لیکن پیغمبر کی بیٹی نیند نہیں آ رہی، کہتی اللہ کا قرآن پڑھ لو. دن کو بھی قرآن کی تلاوت ہے. آج ہم سارا سال گزر جاتے ہیں، سارا سال گزار دیتے ہیں، مگر قرآن کی تلاوت نہیں. گھروں میں عورتیں اپنے کام کاج سب کچھ کرنا جانتی ہیں، ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے. اگر ہمارے پاس وقت نہیں، اللہ کے قرآن کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس وقت نہیں، نماز کے لیے کوئی وقت نہیں. فرمایا کہ جس گھروں کے اندر عبادت ہوتی ہے، دین پہ عمل ہوتا ہے، اللہ پاک پہلی چیز اس گھر میں عطا فرماتے ہیں. وہ کیا چیز ہے کہ دلوں کا سکون عطا فرماتے ہیں. اللہ اپنی عبادت سے سب سے پہلے جو چیز عطا فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دلوں کا سکون ہے. اور پھر فرمایا دوسری چیز جو اللہ کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رزق نہیں ہے، رزق کی بڑی کمی ہے. 4 بیٹے ہیں، چاروں کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی، کیونکہ گھر کے اندر برکت نہیں. پچھلے زمانہ میں 40 سال پیچھے چلے جاؤ، ایک کمانے والا ہوتا تھا، سارے کھانے والے ہوتے تھے، عزت کرنے والے ہوتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوتے تھے، اور قرآن کی تلاوت گھروں میں کی جاتی تھی. ایک کماتا تھا، سارے کھاتے تھے. اب سارے کماتے ہیں، سارے روتے ہیں. اب سارے کمانے کے بعد بھی گزارا نہیں ہے، کیونکہ گھر کے اندر عبادت نہیں ہے، دین کی طرف لگاؤ نہیں ہے، اسلام کی طرف توجہ نہیں ہے. تو دین اور اسلام کی طرف توجہ دینا، اسلام کی طرف توجہ دینا. اللہ اکبر. عورت جب اسلام پر چلتی ہے، دین پر عمل کرتی ہے، تو اللہ کی رضا آتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نیک خاتون ہے، نیک خاتون ہے. اور اس دور کے اندر سب سے بڑا عورت کا مجاہدہ اور